جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد۔ شاباش میرے بچوں میں تم سے راضی، یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادی، نیزوں پہ سفر کر کے ہمراہ ہمارے، تم کو ہے شام جانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد۔ شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نہ آنا، اے اون محمد، اے اون محمد۔ زینب نے کہا مجھ کو ہزاروں غم ہے، زینب نے کہا مجھ کو ہزاروں غم ہے، دشمن ہے بہت بھائی کے یاور کم ہے، کیا صدقے کروں بھائی پہ جو رد ہو بلا، کیا صدقے کروں بھائی پہ جو رد ہو بلا، تب اون و محمد یہ پکارے ہم ہیں، پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرصہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا اون کاظمی سے کہ وہ آئیں اور قرصہ پیش کریں، پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زعفر جن انا زعفر جن، زعفر جن انا زعفر جن، زعفر جن غلام فاتح بیر العلم میں ظافر ہوں، قوم جنات کا شاہ امم میں ظافر ہوں، خاص مجھ پر ہے علی کا کرم میں ظافر ہوں، آج روتا ہوں مگر تھام کر اپنا جگر، دشت میں مارا گیا میرے آقا کا پسر ہے، یہ افسوس میں موجود رہا جان مولا پہ فدا کر نہ سکا، ہے کچھ کر نہ سکا، زعفر جن انا زعفر جن، زعفر جن۔ سنو میں تم کو بتاتا ہوں واقعہ جو ہوا، روز عاشور کا پہلا ہوا تھا راج میرا، وہ میرے جشن کا دن تھا سجا تھا تاج میرا، تو غلاموں نے میرے آگے کہا اے مالک، جس کے بابا کے سبب تاج ملا اے مالک، قتل ہوتا ہے جو مالک ہے تیرا اے مالک، ہو گیا حشر بپا تاج پیروں میں گرا، اپنے لشکر کو لیے میں چلا کربلا، ہے افسوس میں موجود رہا جان مولا پہ فدا کر نہ سکا، ہے کچھ
کر نہ سکا ظافر جن انا ظافر جن ظافر جن میری پرواز ہوئی شہر مسیب پہ تمام مجھ کو تا حد نظر آیا نظر لشکر شام میں بڑا آگے کہ مل جائے مجھے میرے امام رک گئے میرے قدم جہاں شبیر کو انسانوں میں تنہا دیکھا میری آنکھوں نے وہاں لاکھوں کا مجمع دیکھا انبیاء بھی تھے ملائک تھے اور جنات کھڑے ایسے نورانی بشر تھے کہ نظر نہ ٹھہرے ایک جانب تھے رسول عربی ایک جانب تھے علی ایک جانب تھے حسن ابن علی پھر آنکھوں کو میری تاب رہی میں نے زہرا کی سواری دیکھی اپنی نظروں کو جھکا کر جو ہٹایا پیچھے نبی آدم نبی موسیٰ نبی ہارون دکھے عیسیٰ یوسف یعقوب بہنوں میں ملے ہود اور لوط کہیں نوح کہیں خضر کہیں زکریا یرمیا اور رشید و سلیمان بھی تھے مختصر یہ کہ نبی سارے وہاں تھے موجود ان کے پیچھے تھی ملائک کی قطاریں موجود فرشتگان جہنم فرشتگان بہشت اسرافیل میکائیل جبرائیل رضوان اور مالک فطرت و جبرائیل سات شبیر کے موجود تھے سب عالی مقام میں نے سوچا کہ کہاں جائے بلا ادن غلام مجھ کو پہچان بھی پائے نہ ہے میرے امام ہے امید میری دل میں مر جانے لگی کہ اچانک سے وہاں یہ صدا آنے لگی او ظافر تمہیں شبیر نے بلوایا ہے ظافر جن انا ظافر جن پہنچا قدموں میں کہا مولا شاہ جن و بشر ہو سلام آپ پہ اس جن کا شاہ جن و بشر حکم پہ آپ کے ہوں فدیہ شاہ جن و بشر دل میرا ڈوب گیا جب یہ مولا نے کہا تم پلٹ جاؤ اگر ہونے آئے ہو فدا ہے افسوس میں موجود رہا جان مولا پہ فدا کر نہ سکا بھائی کچھ کر نہ سکا ظافر جن انا ظافر جن میں نے مولا سے کہا اس نے مجھے دے شہدین بولے شبیر یہ جنات کی ہے جنگ نہیں میں یہ بولا کہ گا انسان ہے درندے بولے شبیر کے نانا کی امت ہے میری انہیں تم کچھ نہ کہو تم ہی بتلاؤ جیوں کیسو بلا میں ظافر آؤ دکھلاؤں تمہیں کرب و بلا میں ظافر جانے ساروں کے جنازے دیکھو میرے پیاروں کے یہ لاشیں دیکھو ٹکڑے قاسم کا سراپا دیکھو زخمی اکبر کا کلیجہ دیکھو کہیں عباس کے بازو کہیں اصغر کا گلو رن میں بکھرا ہے سبھی بنی ہاشم کا لہو ہے افسوس میں موجود رہا جان مولا پہ فدا کر نہ سکا ہے کچھ کر نہ سکا ظافر جن
انا ظافر جن ظافر جن اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں گزارش کروں گا مشکور صاحب سے کہ وہ آئیں اور خصہ پیش کریں. پر محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو نعرہ حیدر کو گوارا نہیں کرتے، جو نعرہ حیدر کو گوارا نہیں کرتے، ہم ان سے تعلق کو سوارا نہیں کرتے. ہم دیتے ہیں مولا تیری عظمت کو سلامی، مردے ہیں وہ جو تجھ کو پکارا نہیں کرتے. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کم ظرف کون کون ہے، حلالی ہے کون کون، منکر ہے کون کون، موالی ہے کون کون. ارے مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دے، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون. ہم کو کرسی نہ چاہو حشم چاہیے، ہم کو دولت نہ دولت سرا چاہیے. وہ محمد وہ خدا جو محمد کی پہچان ہے، وہ خدا جو محمد کی پہچان ہے. اس خدا کی ایک ادنا رضا چاہیے. لوگ منزل کی جانب چلے تھے مگر بے یقینی کے جنگل میں گم ہو گئے. کون ان کو بتائے کہ اس راہ میں، کون ان کو بتائے کہ اس راہ میں آج بھی معتبر رہنما چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علی یہ ولی یہ رجل یہ وسیع، سب کا مولا بھی ہے کل ایمان بھی. یہ علی یہ ولی یہ رجل یہ وسیع، سب کا مولا بھی ہے کل ایمان بھی. جتنے ممکن تھے الفاظ سب کہہ دیے، جتنے ممکن تھے الفاظ سب کہہ دیے. ناشناسوں کو اب اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. لفظ مولا کے باعث مانی صحیح، لفظ باخن کے مانی معین کرو. لفظ مولا کے باعث مانی صحیح، لفظ
کلمہ گویوں کے اس حرف تقرین پر، کلمہ گویوں کے اس حرف تقرین پر، آپ کو بھی تو کچھ پوچھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ شمع جب خیمہ شاہ میں گل ہوئی، نور پھیلا امامت کی آواز کا، وہ چلا جائے جس کو بچانی ہو جان، وہ چلا جائے جس کو بچانی ہو جان، وہ رکے جس کو آب بقا چاہیے، وہ چلا جائے جس کو بچانی ہو جان، وہ رکے جس کو آب بقا چاہیے۔ انقلاب زمانہ تجھے کیا کہوں، جس کی پرچھائی سورج نے دیکھی نہ تھی، شام کے ایک نحوست بھرے شہر میں، شام کے ایک نحوست بھرے شہر میں، اس کی بیٹی کے سر کو ردا چاہیے، وہ خدا جو محمد کی پہچان ہے، اس خدا کی ایک ادنا رضا چاہیے۔ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ میں مرسی کے لیے گزارش کروں گا اشر رضوی سے کہ وہ آئیں اور مرثیہ پیش کریں۔ پر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب زخم کھا کے بنت علی کے سر گرے، جلتی زمین پہ تشنا جگر خون یہ تر گرے، پل پر گیا کہ خواب پہ لشکے امر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل پہ داغے علم کھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجا کے رہ گئے، خیمے میں یا طرفتی رہی زینب حزین، لاشوں پہ بھان جو کہ وہاں پہنچے شاہدین، دیکھا کہ غش ہے خواب پہ دونوں وہ محجبین، بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں، ڈھالیں گری ہے جت کے دل رو کے ہاتھ سے، قبض مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے،
قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے، پیاری بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شان حال، تن چاک چاک ہے غل صد بردگی مثال، الجھے ہے بیچ قائے ہوئے کے سیوں کے بعد، اودے ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لال، ماتھے ہے شک سرو سے امامے بھی دور ہے، سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیکھو سے جور ہے، ہرے ماتے ہیں شک سرو سے امامے بھی دور ہے، سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیکھو سے چور ہے، سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیکھو سے چور ہے۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں قبلہ سید افتخار عابد نفی صاحب سے گزارش کرنا کہ آج کی مجلس کا وہ باقاعدہ آغاز کریں اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ حکیم فی کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو ایام عزا کا سلسلہ ہے، اس میں مصائب کے عنوان سے ہم نے اس کو ایام سے مختص کیا ہوا ہے، اور ان ایام میں اب جیسے ہم نصف پر پہنچے ہیں، اب یہاں سے یہ دن مختص ہو جاتے ہیں ان قربانیوں سے جو اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کچھ اصحاب کے نمائندہ افراد کا ذکر کر لیا، جیسے انشاءاللہ سب گئے ہوں گے کربلا، زیارت کی ہوگی، دیکھا ہوگا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا مزار مولا سے تھوڑا سا ہٹ کے، جس کو کہیں گے دروازہ ہے، اگر ہمیں جانا ہے مولا تک تو ابو الفضل العباس کے بعد اگر ہم حرم میں جا رہے ہیں تو وہاں پر پھر جناب حبیب ابن مظاہر، پائنتی میں گنج شہیدہ ہیں، سارے شہداء کی قبریں ہیں، اور اس سے باہر جائیں تو پھر جناب مسلم کی ہمیں دور نظر آتی ہے، جناب حر ہیں، اور پھر جناب اون محمد۔ آج جو ایام مختص ہو گئے یہاں سے، یعنی اس کی کوئی حتمی اور قطعی دلیل نہیں ہے۔ مثلا آپ عراق میں چلے جائیں گے تو 5 کو کوئی اور دن ہوگا، ایران میں چلے جائیں گے تو کوئی اور دن ہوگا، لیکن یہ پاک و ہند اردو بولنے والے افراد جو ہیں، علماء نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے۔ کوئی ریولیشن نہیں ہے کہ ایسے ہی کریں، کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے ہمارے پاس،
کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ ہمارا اظہار ہے کہ اب ان قربانیوں کا، کیونکہ ان کو بھی ہم پورا نہیں ڈسکس کر سکتے، ان کے بھی فضیلتوں کو ہم پورا بیان نہیں کر سکتے، اس لیے ایک دن ہم نے جو ہے وہ ان سے مختص کر دیا. اور یہاں سے اب ایام ایسے گزریں گے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، 5 دن بھی گزر گئے پتہ نہیں چلا، اور اس کے بعد ہی 5 دن گزر جائیں گے بس. پھر اس کے بعد تو ہماری مجلسیں جو ہیں وہ گھروں کی مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ، مومنین اس میں بھی SOPs کے ساتھ شرکت کریں گے جہاں تک جائیں گے. اور ان ایام کو غنیمت جانے ہم، جیسے میں اس دن کل بھی شاید عرض کر رہا تھا کہ نماز جماعت اس لیے اہم ہے کہ کسی ایک کی اگر قبول ہو جائے تو وہ سب کو لے جاتا ہے، اور مجلس بھی اسی لیے اہم ہے سب کے ساتھ بیٹھ کر کرنا، کسی ایک کا خلوص قبول ہو جائے تو وہ سب کی عزاداریوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا انشاءاللہ. درود پڑھ دیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس عنوان سے بہرحال 5 جلسے، اب یہ 5واں جلسہ ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، مجلس ہے جس میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ولایت کے عنوان سے. آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم اس کو تھوڑا سا انتظار اور منتظرین جو انتظار کرنے والے ہیں ان تک بھی اگر بحث پہنچ جائے. رائس کو اپنا لیفٹ اینڈ رائٹ میں نہیں جاؤں گا اور بڑا فوکس رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم جن چیزوں کی گفتگو کر رہے ہیں وہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں گے جی ہم نے تو حاصل کی بھی ہے تو آپ کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں. معصومین کی طرف سے ہمیں یہ ہدایات ہے کہ جب بھی ایسی مجالس، ایسے جلسات، ایسی تقاریب منعقد ہوں، ان میں جو سب سے بہترین ذکر ہے کہ جو انسان کو فائدہ پہنچائے، مومنین کو فائدہ پہنچائے، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر ہے. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس ذکر کو وہ کہتے ہیں کہ یہ منبر کا حق ہی یہی ہے کہ احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کیا جائے. اس میں ظاہر بات ہے امر میں معصومین کتنا وسیع ہے وہ سب ہے، لیکن ہماری اپنی ولایت کی بنیاد جو ہے وہ صحیح ہو. اور اس میں ہمارے پاس جو چیز بہت اہم ہے، اور معصومین کی احادیث میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. دیکھیے عجیب و غریب لاجک، فلسفی، اعمال کی جو ہے وہ یہاں پر پیش کی جا رہی ہے معصومین کی طرف سے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. ہم اپنی نیت کی بنیاد پر، اور پھر اس کے ساتھ آتا ہے کہ جی انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے کہ انسانوں کا جو بھی عمل ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے. تو وہ نیت کیا ہو، اس نیت کی بیسس کیا ہو. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اصل ہے کہ وہ کس نیت سے کام کو انجام دے رہا، وہ مومن ہے. اگر اس کی نیت میں فرق ہے، نیت میں فتور ہے، نیت وہ نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے کہ اس کا عمل مورد قبول قرار پائے. اور اسی لیے اس میزان کو خدا متعال نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن ہمیں اس کے مطابق کچھ اعمال انجام دینے ہوتے. ہم ان اعمال کو انجام دیتے کہ مومن جو ہے وہ اپنی ساری زندگی کا جو بھی نیت ہے، اگر اس کو اس نیت اس ذہن کے ساتھ انجام دے کہ میں مولا کے فرامین پر، ان کے احکامات پر، ان کے آرڈرز پر، ان کی ایڈوائسز پر عمل کروں گا، یہ میری نیت ہو، اس نیت کے ساتھ سارے کاموں کو انجام دے. اب ہو سکتا ہے یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہو کہیں گے جی ہم تو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں جاب کرنی ہوتی ہے، کام کرنا ہوتا ہے، ہم کیسے وہ نیت کریں، مولا کا فرمان کیا ہے اس سلسلے میں، تو اس کو بھی ذکر کریں گے. صرف ایک تھوڑا سا اشارہ کہ مولا یہ فرماتے ہیں اپنے تمام کاموں کو صدق دل کے ساتھ انجام دو. بہترین مولا اگر یہودی کے باغ میں جا کر کنواں کھود رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے مثال ہے. اگر ہم کسی غیر مسلم کے آفس میں، کسی کمپنی کے اندر، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے مولا کی طرف سے وہ مثال ہے کہ دیکھو اگر تم غیر مسلم کے لیے بھی کام کرو تو اتنا سچا کام کرو کہ آج تک ان کنووں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج تک میں مولا کے ظاہر بات ہے میں مولا کے خلوص کو ایویلیویٹ نہیں کر سکتا. میں کہوں گے خلوص کیا ہے، میرا خلوص ہی یہی ہے کہ میں ان کے مطابق عمل کو انجام دوں. تو ان کا خلوص کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن مولا بتا رہے کہ دیکھو ہم بھی جب کام کر رہے ہیں ہمارے لیے مثال دی. اس زمانے میں کوئی سوچتا تھا
کہ مولا یہودی کی بات میں جا کے کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا سبب ہے مولا آج کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دنیا ایکسپینڈ ہوگی، نوجوانوں کو کہاں تک جانا ہے، تو یہ تصور نہ کیا جائے کہ انسان یہ کہے کہ جی یہاں پہ مولا کے احکامات کے مطابق کیسے کام کروں جیسے مولا نے کام کیا. کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے کام کے معیار میں. ہم یہاں پر اگر مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، میں بار بار اس کو عرض کرتا ہوں، میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہمارا مطمع نظر ہے، اگر میں یہ کہوں کہ جناب میں مثلا امامیہ کے پریزیڈنٹ کی وجہ سے، فلاں شخص کی وجہ سے میں آگے میں اس کی وجہ سے مجلس میں آ رہا ہوں، تو یہ تو بیکار ہو گیا. یہ عنوان صرف اس وقت صادق آئے گا کہ جب میں یہ کہوں کہ یہ کیونکہ خدمت گزار ہیں اس در کے، میں ان کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ در کے خدمت گزار ہیں. لیکن اگر میں کسی کو دکھانے کے لیے آؤں کہ جی اچھا آپ ہیں، میری پی آر بن جائے گی، اور متاثر یعنی یہ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری یہاں مجلسیں 10 کے بعد شاید، اور اس کو بڑا ہمارے علماء نے بھی اس بات کو کہا کہ 10 کے بعد جو ہے وہ مجلسیں حسین کی نہیں ہوتی، مجلسیں ہو جاتی ہے رشتہ داروں کی، مجلسیں ہو جاتی ہے دوست کی. اچھا بھائی اس کی ہے، اگر نہیں گئے تو وہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یعنی ہم کتنا پست کر دیتے ہیں اپنے اس عمل کو. ہمیں کہاں معصوم لے کر جانا چاہ رہے ہیں، ہم کہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ہم اپنی نیت کو مولا اسی لیے کریں، یعنی ہم جیسے میں نے پہلی مجلس دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، جئتو یا جئنا، میں آ رہا ہوں اس مجلس میں کس لیے، تاکہ میں بیوی کو پرسہ دے سکوں. ختم. اب کسی کی بھی ہے، کل کو اگر کوئی ایک ہندو، کوئی ایک سکھ مثال کے طور پر اپنے گھر میں یہ عنوان رکھتا ہے کہ میں مجلس کر رہا ہوں، تو وہاں پہ میرا جانا کس عنوان سے ہے کہ مولا میں اس مجلس میں جا کر بیوی کو پرسہ دینا چاہتا ہوں. میں نہیں جانتا کہ وہ کون عیسائی ہے، کون سکھ ہے، کون ہندو ہے، کیا کام کر رہا ہے. ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے سندھ کی، انڈیا کی، پاکستان کی، جہاں پہ پرانے علاقے ہیں اور وہاں پر مولا کا نام موجود ہے. امام بارگاہی سے آتے ہیں وہ افراد اور ذکر کر رہے ہیں، اور اس خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نوکر تصور کرتے ہیں اس در کا. تو ہم اس نیت کے ساتھ اور اس کو وسعت دیں، یعنی ہم اپنی نیت کو وسیع کر دیں. ہمارے استاد مثال دیتے تھے کہ مثلا انسان جو ہے وہ روزے کیا ہے، وہ روزے کی مسائل میں اب گرمی ہے، گرمی لگ رہی ہے، کیا کرے، ہر تھوڑی دیر کے بعد جا کر منہ پہ پانی ڈالے، ٹھنڈک کا احساس کرے. پاکستان، ایران کے اندر گرمی ہوتی ہے، تو وہاں پر انسان جو ہے وہ پانی ڈال رہے، ایک پانی ڈالنا ہے، خنکی کا احساس ہو گیا. ایک مرتبہ وہ جاتا ہے اور وضو کی نیت سے پانی ڈال دیتا ہے چہرے پر، تو اس نے اپنی نیت کو وسیع کر لیا، وسعت دے دی اس نے اپنی نیت کو. میں کسی کا خیال نہیں کروں، اگر کروں گا تو کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے ایک حقوق العباد کے عنوان سے میں آ گیا، انہوں نے زحمت اٹھائی، میں پہنچ گیا، تو یہ عنوان آ جائے، لیکن میں اپنی نیت کو وسیع کر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں کہیں پر بھی جا رہا ہوں، میری نیت ہی یہی ہے کہ میں بیوی کو پرسہ دوں. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا اثر کیا ہوگا ہمارے اوپر. اس میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے لیے یہ تصور نہیں ہوگا کہ ہم بغیر وضو کے مجلس میں چلے جائیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وضو کے ساتھ مجلس میں جائیں. کیوں؟ کیونکہ کس کے حضور میں جا رہے ہیں. پھر ہمارے لیے یہ نہیں ہوگا عنوان کہ ہم دیر سے پہنچے، پھر ہمارے لیے یہ عنوان نہیں ہوگا کہ ذاکر کون ہے، پھر ہمارے لیے یہ عنوان نہیں ہوگا کہ حصہ کیا بٹ رہا ہے. یہ سب دوسری باتیں ہو جائیں گی. اصل یہ ہوگا کہ ہم صرف اور صرف جا رہے ہیں. آج ہمیں اس وبا نے، ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کی شاید اہمیت دلا دی کہ جناب اگر آپ اس ٹائم تک نہیں پہنچے تو جگہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ نہیں آ سکیں گے. ورنہ میں پچھلے سالوں میں بھی یہاں پر آیا، بلکہ ساری مجلسوں میں یہی ہوتا ہے. بہت کم مجلسیں ہوتی ہیں جو وقت پر شروع ہو جاتی ہیں اور مومنین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ تو انتظار کرنا پڑتا ہے درگاہ کو، شہ نشین کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ عزادار آئیں تو مجلس کا آغاز. یہ نیتوں کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. میں کوئی نہیں ہوں کسی کے لیے ججمنٹل ہو جاؤں، میں کہوں کہ میں کسی کو عنوان کروں کہ اس کی نیت کیا ہے، کس عنوان سے ہے، نہیں. لیکن یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے ہمارے اعمال. ہاں کسی کی مشکل ہے، کسی کی پرابلم ہے، کوئی دیر سے آ رہا ہے، اس کے لیے اس کے مسائل ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں کہہ رہے. لیکن اگر میرے پاس وقت ہے، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو پھر میں دوں گا، یا میں پرائیورٹی ہی مجلس کو دوں گا اور اپنے کاموں کو اس ترتیب کے ساتھ رکھوں گا. دیکھیے میرے ذہن کی فکروں کو تبدیل کر دے گا.
یہ عنوان ولایت کے ساتھ رکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ولایت ہمارے لیے کیا کام انجام دے رہی ہے. ولایت کس طرح سے زندگی میں ہماری اس نیت کو وسیع کر رہی ہے. رابطہ میرے ولی کے ساتھ کون سا ہے؟ کیا میں اس ولایت کے رابطے کو سمجھ سکتا ہوں؟ خداوند متعال سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کیا ہے ولی اولیاء دونوں کو کہہ رہا ہے. دونوں اولیاء کی بات کر رہا ہے, اولیاء طاغوت اور اولیاء نور, کہ جہاں پر ارشاد خداوند ہے کہ یہ جو نور کے اولیاء ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اب یہاں پر بھی وہ الفاظ کی بحث آ جاتی ہے کہ جتنی مرتبہ نور کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں اتنی ہی مرتبہ ظلمات کا لفظ, اندھیرے کا لفظ استعمال ہوا, لیکن ایک فرق کے ساتھ ہوا. خدا نے یہاں پر انوار کا ذکر نہیں کیا, یعنی جو نوروں والے ہیں, نہیں, سنگولر کو بیان کیا کہ نور. اور وہاں پر جب ظلمات ظلم اندھیرے کی بات کر رہا ہے بہت سارے ہیں. اس کا کیا سبب ہے؟ اپنے بچوں کے لیے شاید یہ مثال دوں کہ جب بھی ہم مثال کے طور پر اگر میں پوچھوں کہ ذرا میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے تو آدمی کہے گا کہ کتاب ہے, نہیں. پھر کہے گا مثلا تسبیح ہے, نہیں. پھر کہے گا مثلا رومال ہے, نہیں. پھر کوئی اور چیز, 1000 چیزوں کے نام لے سکتے ہیں. لیکن جو حقیقی چیز ہے وہ کہا جائے گا جی آپ کے ہاتھ میں ماسک ہے. اس کا مطلب یعنی خدا نے نور کا لفظ استعمال کیا واحد سنگولر کے عنوان سے کہ دیکھو حقیقت ایک ہی ہے, اور جو برائیاں ہیں جو اندھیرے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے, لیکن جب بھی حقیقت میں آؤ گے تو ایک ہی حقیقت ہوگی, ایک سے بڑھ کر نہیں ہوگا. اس لیے یہ ولی جس کی مثال میں نے دی کہ اس طرح سے ضم ہے خدا کی ذات میں کہ نور ثانی نہیں بنا رہا, وہ دوسرا نور نہیں بنا رہا, وہ ایک ہی نور ہے کہ جس کے اندر یہ تمام انوار موجود ہیں. وہ ایک ہی شخصیت ہے, وہ خداوند متعال کی وہی توحید ہے, وہی مرکز ہے کہ جہاں سے متصل ہے. یہ اپنا کچھ نہیں بنا رہے. اسی لیے جو موالی ہیں, جو ان کے ماننے والے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے ضم کر دیں کہ ان کی فرمائشوں کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں کچھ ہوا تو ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ولایت کے اندر کوئی گرے ایریا نہیں, کوئی گرے ایریا نہیں میرے لیے. یعنی ہم جب میتھمیٹکس میں جاتے ہیں سرکلز بناتے ہیں, جی اوور لیپ ہو گیا, اچھا یہ اتنا اس کو ڈائسیکٹ کر رہا ہے, یہ ایک سرکل کا اتنا حصہ یہاں پر آ رہا ہے, دوسرا حصہ ایکس معلوم کرے فلانا دماغ کا میتھمیٹکس میں, تو ہم یہ کہیں گے یہ گرے ایریا آ گیا جہاں پہ ان نون ہو. نہیں, جیسے ہی ہم نور کی ولایت سے باہر آتے ہیں ہم ظلمات کی ولایت کے اندر میں آتے ہیں. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی مڈل میں نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا آج مولا کی بات نہیں مان رہے تو کسی اور کی, کسی اور, یہ اور کیا چیز ہے؟ یہ اور وہی ہے کہ جو ظلمات ہے, اس کے چہرے مختلف ہیں, اس کے مثلا ادوار مختلف ہیں, اس کی تبلیغات پروپیگیشن مختلف آپ کو نظر آ جائے گی. کہ بہت اچھا کام ہے, مولا یہ نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہا ہے. یہ جو مولا نہیں کہہ رہے اس کا سبب ہے کہ جس کو بیان نہیں کر رہے. اس لیے جیسے ہی کوئی شخص نور کی ولایت سے باہر آتا ہے وہ ظلمات کی ولایت کے اندر میں چلا جاتا ہے. اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو صراط مستقیم پر رکھ رہے ہیں, اور ہم ہیں صراط مستقیم, ہم ہیں خدا کی وہ رسی, میں ہوں خدا کی وہ عظیم خبر, میں ہوں خدا کی وہ آیت. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی اپنی سیلف پریز ہے, یہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے کہ دیکھو ولایت میں تمہیں کہاں کہاں جانا ہے, کہیں پر بھی تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی ہوگی تو تم ولایت علی اور آل علی اور ولایت اللہ سے جو ہے وہ باہر آ جاؤ گے. درود پڑھیے گا محمد علی اللہم صلی علی محمد. ہمارے لیے اسی لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے خدا کی رضایت, معصومین کی رضا, اور مولا فرماتے ہیں کہ ہماری رضا میں خدا کی رضا ہے. ہمارے لیے ہمیں اس طرح لے کر آتے ہیں کہ ہم نیت کے اندر اتنے خالص ہو جائیں کہ ہم کچھ نہ سوچیں. مشکل ہے, آسان نہیں ہے, لیکن مثلا میں یہ سوال ابھی آج یہاں پر بھی آگے ڈسکس کرتا ہوں, جب میں آتا تھا تب بھی دیکھتا تھا. میں نوجوانوں کے لیے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ
بہت ہی ویل ڈسپلنڈ نیشن ہے، جہاں پر آپ جاتے ہیں سب واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب فل وہ اسٹاپ پہ ٹھہر گئے، لائن بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں، کوئی ہو نہ ہو، رات کے 2 بج رہے ہیں 3 بج رہے ہیں، اسے کہا ہے کہ جب یہ وائٹ لائن بنی ہوگی تو یہاں ٹھہرنا ہے، پھر آگے بڑھو گے، گاڑیاں روک لیتے ہیں، کوئی کام غلط نہیں کر رہے ہوتے. یہ کہاں سے تربیت ہوئے گا جی؟ ان کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، بہت اچھا ایجوکیشن سسٹم. لیکن وہی ایجوکیشن سسٹم ان کو کبھی دین کی باتوں پر عمل کرنے کی تربیت کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں کرتا یہ؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس سسٹم میں جانے کے بعد لادینیت کہیں یا دین سے انس نہیں حاصل کر پاتے؟ یعنی وہ افراد جو قانون کی اجارہ داری کو اتنا زیادہ انکلکیٹ کر دیتے ہیں ان کے دماغوں میں، اور اتنا زیادہ ڈیپ روٹڈ رکھ دیتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر، چاہے آپ 6 7ویں سے بھی اپنے بچے کو کرتے ہیں، آپ کہیں نہیں وہ بچپن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ بچپن والے. میں نے بہت سے ایسے میں افراد کو جانتا ہوں کہ جو مثلا 10 11 سال کی عمر میں آئے، جن کی بنیاد پڑ چکی تھی، لیکن ان کو بھی آنے کے بعد دین سے دوری کا رجحان نظر آتا ہے. ہاں دین کی طرف بھی آتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، بہت نوجوان ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، خدا ان کی تائید کرے، ان والدین کی تائید کرے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا. لیکن میرا کوشچن مارک ہے، میں ولایت المان سے بات کر رہا ہوں، میرا کوشچن مارک ہے، جب ہم ولایت سے نکلے اور دوسری چیز کو اچھا سمجھیں تو وہ ہمیں ولایت کی طرف نہیں لاتی، وہ ہمیں ظلمات کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. اور یہاں پر جب یہ عنوان ہوتا ہے کہ ہم مرکز بنائیں، مجلسیں ہوں، کلاسیں ہوں، لوگ آئیں، بچے آئیں، ہم اپنی ایفرٹس کر لیں، ساری کوششیں کر لیں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں آپ کو چلا جانا ہے. سب کی ایج معین ہے، 17 سال 80 سال، بہت حالات اچھے ہوئے ہمارے لیے، 85 سال میڈیکل سسٹم بہت اچھا ہے، چلے 90 سال ہو گیا، لیکن اس کے بعد چلا جانا ہے. ہمیں یہ کام کرنے کہ ہماری جنریشن جس کو یہاں سے اٹھنا ہے امام کی مدد کے لیے، اس کے لیے ہم ایسے کام کر جائیں کہ جو ان کی رہنمائی کے لیے ہیں، جہاں پہ افراد موجود ہوں، ان کاموں کو انجام دیتے رہیں. آج دیکھیے 96 تو میں جانتا ہوں، لیکن شاید پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہ ہو کہ جہاں پر نام محمد و آل محمد نہ لیا جاتا ہے اس زبان سے. ہمارے لیے اس اسکول سسٹم میں دیکھنا ہوگا والدین کو، پڑھانا، ڈگری لے لینا یہ آخری منزل نہیں ہے. میں اس کو ڈینائل میں نہیں جا رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ایچ ڈی نہ کریں، نہیں کریں. مولا کا ماننے والا علم میں سب سے بہتر ہے، دنیاوی علم میں سب سے بہتر ہے، سب سے آگے آئے گا، لیکن یہی آخری معراج نہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک شہر کے جہاں پر ہمارے شیعہ بھی رہتے ہیں اور غیر شیعہ بھی رہتے ہیں، اس میں ممکن نہیں ہے کہ ہمارا شیعہ رہتا ہو اور وہ صدق و صفا، سچائی، ایمانداری میں کسی سے کم ہو. دیکھیے مولا یہاں پر نہیں فرما رہے کہ تم علم میں سب سے آگے ہو جاؤ، ڈبل پی ایچ ڈی کر لو، فلانا کر لو، اس طرح سے کر لو، نہیں. مولا معیار بتا رہے ہیں کہ ایک ان کے چاہنے والے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان روحانی صفات میں بھی پست نہیں رکھتا. یہ اسٹینڈرڈ ہے. اگر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، اگر ماسٹرز کرنے کے بعد ایک انسان اپنی راہ سے ہٹ گیا تو پھر اس نے معراج کو حاصل نہیں کیا. ہمیں اولیاء کی، نور کے اولیاء کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ جب بھی نام آئے تو وہ یہی کہے کہ ہاں یہ ہے، علم ظاہری میں بھی ماہر ہے اور اس کا جو نفس ہے وہ بھی کمال تک پہنچا ہوا ہے. ورنہ امکان پذیر نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں بری نہیں ہیں لیکن اصل نہیں ہے. ہمارے لیے اصل یہ نہیں ہے. ہم اس بات کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے کہ ہم ڈگریز حاصل کر لیں اور بس. نہیں، یہ ڈگریز، یہ تعلیمی قابلیتیں، یہ ایجوکیشنل اسٹینڈرڈز حاصل کریں، اولیاء نور کو چھوڑے بغیر، ان کی فرمائشات کو. یہ جو ہم کہتے تھے نا، میری سوچ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ ایک جو ہمیں ڈکلائن کرواتی ہے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے دین کی ڈکلائن کا سبب ہے، اور ہم بھی پاکستان میں کرتے ہیں. یعنی یہ مثال میں یہاں کے لیے صرف فرض نہیں کر رہا ہوں، میں نے 20 سال او لیولز میں پڑھایا ہے.
اور وہاں پر ہماری ایک جگہ پہ میں نے شاید اس کا ابھی سرے میں بھی ذکر کیا تھا، اس نے سنا ہو، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے وہاں پر عرض کیا، میں نے کہا بحث ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کراچی میں، مثلا کراچی والوں سے بات کر رہا ہوں، نہیں کراچی ایک بہت ہی مثلا ذرا پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ او لیولز کا اسکول بنائیں اور بچوں کو پڑھائیں، ایک عام بس او لیولز کا اسکول بنا دیں، وہاں کے بچے اور ڈیفینس کلفٹن میں ایلیٹ پوش ایریا کے اندر جو اسکول بناتے ہیں وہاں کے بچے، تو کیا ان کی مینٹالٹی میں کوئی ڈفرنس ہوگا؟ کیا وہ بہتر ڈسپلن میں آئیں گے؟ اس کو ہم نے ڈسکس کر کے دیکھا چیزوں کو، ہمیں ریزلٹ سیم نظر آئے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ پوش علاقے کے پڑھنے والے جو ہیں وہ مثلا بے روی کا شکار ہو رہے ہیں اور جو تھوڑے پسماندہ تھوڑے بیکورڈ ایریاز میں پڑھنے والے لوگ اس سسٹم کے اندر وہ نہ شکار ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں کوئی چیز ہے. اسی لیے میں سر سید احمد خان کو اچھا نہیں سمجھتا. فرینکلی اسپیکنگ، اب کہیں تک بھی جا رہا ہوں، ہمارے پاکستانی سن رہے ہو کہ انہوں نے ہمیں تعلیم نہیں دی، انہوں نے ہم سے ہمارا کلچر لے لیا، انہوں نے ہم سے ہماری تہذیب لے لی، انہوں نے ہم سے ہماری وہ ثقافت لے لی جہاں پر بڑوں کا احترام تھا، جہاں پر بڑے بھائی کو پکارنے کے لیے بھی الفاظ مختص تھے، بڑی بہن سے بات کرنے کے لیے بھی الفاظ مختص تھے. آج ہمیں یہ انگریزی زبان دے کر انہوں نے ہمارے اس کلچر کو ہم سے چھین لیا، ہم ایکسپوز ہو گئے. دنیا بھر کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے. اس کی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بچے کو ایجوکیشن سسٹم میں یہاں پر کہیں پر بھی، پاکستان میں کہیں پر بھی، ہم اس کو وہاں پر داخلہ اور ایڈمیشن کرانے کے بعد یہ نہ سوچے کہ بس ہمارا بیٹا سنور گیا. ہاں وہ ڈگری کے لحاظ سے وہ سنور جائے گا، لیکن نفسانی کیفیات کے لیے آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا، ان کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. نہ میری طرح لفاظی کر کے، بلکہ بیٹھیے اور معصومین کی روایات ان کے سامنے پڑھیے. 10 منٹ 5 منٹ. آج جن کے پاس بچے ہیں اور بچے چھوٹے، ان کے ساتھ یہی کریں. ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث ٹرانسلیشن کے ساتھ، یہ کیا کام انجام دے گا؟ میں بار بار اس حدیث کو کرتا ہوں کہ جو ہمارے امر کو، جو ہمارے قول کو، جو ہماری حدیثوں کو پڑھے گا، یہ حدیثیں کیا کام کریں گی؟ یہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیں گی. یہ قول معصوم کی اہمیت ہے. یہ ہمارے بچوں کے دلوں کو ایجوکیشن سسٹم میں مردہ کر دیتے ہیں. ظواہر کے اوپر لے آتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری زندگی ہے. کون کہتا ہے میری زندگی ہے؟ آج کی دنیا میں آپ جائیں، کون سی چیز ہے جو ہم نے خدا کے علاوہ بنائی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا انوینشن، یہ کوئی انوینشن نہیں ہے، یہ صرف ڈسکوریز ہیں. یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے اور ٹچ سسٹم میں آنے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا استعمال کر لیا اس منرل کو کہ یہ شارٹ ہو گیا ہے، اب شاید کچھ عرصے کے بعد ہم نہ بنا سکیں. تو ہم نے کوئی چیز بنائی نہیں ہے، ہم نے اس دھات کو استعمال کیا ہے. یہ تو خدا کے کمال کی دلیل ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں 5000 سال کے بعد، 10,000 سال کے بعد، 35,000 سال کے بعد وہ قوم آئے گی کہ جس کا معیار یہ ہوگا کہ اسے ان دھاتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی. ہم انوینشن نہیں کر رہے ہیں. جابر بن حیان نے 109 ایلیمنٹس آف کیمسٹری میں سے کتنے ڈسکور کیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرمائشات پر. 500 آرٹیکلز ہیں، جا کے دیکھیے. جابر بن حیان کے کس کا شاگرد ہے؟ چھٹے امام کا شاگرد ہے. آج ہم ڈسکوری، اس زمانے میں نوبیل پرائز نہیں ہوتا تھا، تو ہم کہتے ہیں کون مسلمان ہے جس کو نوبیل پرائز مل گیا؟ یہ قوم، یہ جو اپنے پیریوڈک ٹیبلز بنا کے بیٹھے، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، پیریوڈک ٹیبلز بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کو کبھی ہوتا ہے کہ جی بعد از موت تمغہ جرت، یا بعد از موت تمغہ ہے نشان حیدر دیا جاتا ہے. تو یہ جو بیٹھے ہوئے سارے، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہم نے نہیں دیکھا جابر بن حیان کو، لیکن ہم نے اس کا علم دیکھا، تو ہم اس کو اس کے مرنے کے بعد نوبیل پرائز دیتے ہیں ہر ایک ایلیمنٹ کی دریافت کے اوپر. کرتے اگر دیانتدار تھے، چھپا کیوں لیا؟ چھپایا کیوں چیزوں کو؟ میتھمیٹکس کی ایکویشنز ہوں، کیمسٹری کی بیسز ہوں، فزکس کی بیسز ہوں، حتیٰ کہ انسانی علوم، سوشیولوجی کی بات ہو، تو وہاں پر بھی ہمیں گائیڈنس وہیں سے ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ علم نگلیکٹڈ ہے، ان کے اوپر کام نہیں ہوا. ہمارے بچوں کو یہ نہیں بتایا جاتا. یہ ہمارا سرمایہ ہے. انہیں دین سے منحرف کرنے کے لیے تمہاری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی نہیں ہے. اگر ہوتی تو خدا کی قسم موت کا ڈر نہ ہوتا. اگر یہ دوبارہ زندہ کر پاتے اپنے لوگوں کو تو موت کا ڈر نہ ہوتا. یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ یہ ہماری زندگی نہیں ہے، ان کا وجود، میرا وجود میرے ماں باپ کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا.
وجود خدا نے ان کو بخشا ہے کس اس سے؟ تو ہم عقائد، احکام، اخلاق، ان چیزوں کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی لو لیول پر، بہت ہی کم وقت کے لیے ڈسکس کریں. جو مدارس ہمارے چل رہے ہیں، جو آن لائن ہمارے ڈسکشن ہیں، وہاں پہ ہم بچوں کو ولایت کے اوپر لے کر آئیں، ان احادیث کو ان کے ساتھ بیان کریں. کہ مولا فرماتے ہیں کہ بچوں کا ذہن ہماری احادیث سے بھر دو، اس سے پہلے کہ ہمارا دشمن ان کے ذہنوں میں. ہمارا دشمن یعنی جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانا ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم آگے بس یہاں پہ تو ہمیں سب کچھ مل گیا، نہیں، بلکہ ہم ولایت کی بنیاد پر اپنے گھروں میں سسٹم کو برقرار رکھیں گے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نیت کو وسعت دیں گے، یعنی میں گھر میں جو کام کر رہا ہوں اس کی نیت یہ ہوگی کہ یہ مولا اس بات سے خوش ہے، یہ امر مولا ہے، خدا کا امر ہے، وہ یہ چاہتا ہے میں اس کام کو انجام دوں، تو میرا ہر کام رضا الہی ہو جائے گا. میں اپنے بیوی بچوں سے کیسا برتاؤ کروں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کنیز زہرا ہے. یہ کون ہے؟ میں نے اس دن مثال عرض کی تھی کہ جب امام چھٹے امام جو ہے وہ اپنے بچے کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ جد بزرگوار کے ساتھ کیا ظلم ہوا. اپنے بچے کو روزانہ دیکھ رہے ہیں اور روزانہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ کربلا میں ان کے اجداد کے اوپر کیا ظلم ہوا. تو ہمارے بچے بھی ان سے متعلق ہیں، ہم بھی ان کو سوچ کے یہی گریا کریں، ان کے لیے کام کریں کہ خدایا یہ تم نے نعمت دی ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں ان بچوں کو تیری خدمت کے لیے صرف کر دوں. درود پڑھ جائے گا محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اس کا یہ ہماری اعتقادی بحث تھی جس کو ہم نے 3-4 جلسوں میں کہا کہ یعنی ہم انٹلیکچوئل لیول پہ بات کرنا چاہیں تو کیا ہے. اور آج سے جو جس بحث کا تھوڑا سا آغاز میں نے کہا کہ ولایت پہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ختم کر لیں. ولایت حکومت کے عنوان سے دیکھیں ہمارے پاس ہمارے معصومین علیہ السلام نے کبھی بھی دنیا سے کنارہ گیری نہیں کی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ معصومین نے کہا کہ اچھا تم لوگ نہیں سن رہے تو ہم جا کے پہاڑ پر زندگی کر لیتے. حضور غار حرا میں اس وقت تک جاتے رہے جب تک حکم نہیں آیا کہ نبوت بیان کر دو. جب نبوت کو بیان کرنے کا حکم آ گیا تو میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ پہلے سال سے لے کر ہجرت تک اور ہجرت کے تمام سالوں میں مدینہ میں حضور کہیں غار میں گئے اور کہیں عبادت کرنے کے لیے گئے. میں نے نہیں دیکھا. یعنی جب ولایت کا عنوان معاشرے میں آ رہا ہے تو پھر یہاں سے معاشرے سے نہیں ہٹنا، معاشرے سے نہیں نکلنا. ہمیں امیر المومنین کا کوئی جملہ نہیں ملتا کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ اچھا تو میری بات نہیں مان رہے تو میں جا رہا ہوں. معصومین کے لیے سب سے افضل کیا نہیں تھا کہ خدا کی عبادت کرتے. جیسے ساتویں امام فرما رہے ہیں کہ خدایا مجھے موقع دے دے. ہارون رشید نے زندان میں ڈلوا دیا، جیل میں ڈلوا دیا، تو وہاں پہ مولا کیا کہہ فرماتے مولا فرماتے خدایا میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ مجھے وقت دے اور تو نے مجھے یہ وقت عنایت کر دیا کہ میں تیری بات کروں، میں عبادت کر رہا ہوں. یعنی ان کے لیے بہترین وقت کیا ہے؟ جو خدا کی عبادت میں صرف ہو جائے. عبادت میں تو ہے اس عبادت میں جس کو ہم فزیکلی نماز قرآن اس عنوان سے بات کر رہے ہیں وہاں پر صرف ہو جائے. تو کہیں پر بھی معصومین اس عنوان کو لے کے نہیں کہتے کہ ہم معاشرے سے نکل جائیں. تو بدبخت ہیں لوگ جنہوں نے مانگا نہیں، بدبخت ہے کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا. مثلا اگر امیر المومنین کا ہم وہ اسٹیپ دیکھیں، یعنی آدمی کس طرح سے ڈیفائن کرے. قرآن لکھنے کے بعد وہ قرآن کیسے لکھا، اس پہ تھوڑی سی فضیلت میں مولا کی عرض کروں گا. وہ قرآن جو لکھا وہ قرآن مولا نے کوئی ترتیب نہیں دیا تھا، وہ قرآن ترتیب نہیں دیا تھا، بلکہ اس کی شان نزول کہ ہر آیت کس لیے نازل ہوئی، سبب کیا تھا، اس کو مولا نے جمع فرمایا تاکہ اور قرآن کو متصل کر دیا حدیث سے تاکہ یہ صحیحین لکھنے کی ضرورت نہ ہو، فلاں لکھنے کی ضرورت نہ ہو. مولا نے سب کچھ اس قرآن کے اندر لکھ دیا. لکھنے کے بعد کس کے پاس لے کر گئے؟ کس کے پاس لے کے گئے؟ جنہوں نے دروازہ جلایا، جنہوں نے حکم دیا، جنہوں نے فدق واپس نہیں کیا. یعنی مولا انزوا کا شکار نہیں ہے، مولا حکومت کے سامنے سے ہٹ نہیں رہے.
اگر طاقت ہوئی تو میں عرض کروں گا کہ مولا کے ساتھ کتنی بے احترامی کی گئی. اور یہاں پر جب مولا آگے وہ قرآن کا نسخہ دیتے تو یہ ان کی بدبختی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے لکھے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے. ان کی بدبختی ہے. اچھا اب جب انہوں نے رد کر دیا تب بھی کیا مولا نے کہا کہ اچھا تو تم نے رد کر دیا, میں جا رہا ہوں پہاڑوں پر عبادت کے لیے؟ نہیں, پھر بھی نہیں کیا, پھر بھی معاشرے میں موجود ہیں. اور آپ کے احتیاط کروں تاریخ سے, صرف جناب ابو ذر کو مدینہ بدل نہیں کیا گیا, خود مولائے کائنات کو مدینہ بدل کیا گیا ہے. خود مولائے کائنات کو جب ایک خلیفہ نے اٹھ کر یہ کہا کہ ہم 6 سالوں سے جا رہے ہیں یہاں پر اس نماز کو قصر پڑھتے, لیکن اب 7ویں سال سے اس نماز کو قصر پڑھیں گے یا قصر پڑھتے ہیں ہم مکمل پڑھیں گے. تو ایک مرتبہ مولا کھڑے ہوئے, نے کہا کیا بات کر رہے ہو تم, تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ تم نماز کو قصر پڑھو گے یا مکمل پڑھو گے؟ ایک مرتبہ مولا نے جب یہ بات کی تو کہا کہ علی ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے درمیان ہو, اور مولا کو مدینہ بدل کر دیا. اور کتنی بار اس کا ذکر مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے منزوی ہوتے, مجھے ہٹا دیتے اور پھر میری طرف رجوع کرتے کہ ہمیں مسائل پیش آ گئے تو اس کا جواب دیجیے. یعنی یہ مولا کے اوپر, اور اب یہ نوجوانوں کے اوپر ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں مولا جواب کیوں دیے جب انہوں نے اتنا ہی ظلم کیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو جملات ہیں ولادت, علم, فضیلت, اس کو ہم جب اپنے دل کے معنی کے مطابق, اس میننگ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہم ان کو اپنے ذہن پر ایویلیویٹ کرتے, اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتے تو کیا کہیں گے, ہم تو کوئی ہماری زمین پہ قبضہ کر لے, گھر پہ قبضہ کر لے, ہم تو اس سے ملیں گے نہیں, نسلیں صدیوں نہیں ملیں گی. یہ میرا اور آپ کا اخلاق ہے, وہ جو اخلاق الہی سے مزین ہے. خدا کی نافرمانی کرتا ہوں دن بھر, اس کے بعد جب اٹھتا ہوں تو خدا مجھے رزق دیتا ہے, خدا مجھے روزی دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کی اطاعت کی ہے یا اطاعت نہیں کی, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی سخاوت ہے, یہ اس کے نمائندے کہ تم ہمیں کر دو جو کرنا ہے. لیکن خدا نے جو ہمیں فضیلت دی ہے اس عنوان سے کہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے, ہم کسی بھی سوالی کو اپنے در سے واپس نہیں بھیجیں گے. اللہم صلی علی محمد ممکن ہی نہیں ہے, سخاوت کی صفت کے خلاف ہے. کون ہے آپ؟ آپ وہ ہے کہ جو کرم کے سر چشمے ہیں. سجیتکم الاحسان, آپ کا سیرت یہ احسان ہے. یعنی مال دولت تو ایک عنوان ہو جاتا ہے نا, کوئی مانگے تو اس کو دے دیا, بہت سے واقعات ہیں, اور تمام معصومین کے واقعات ہیں. کوئی آتا ہے بہت ہی بری زبان میں جو ہے وہ بات کرتا ہے, سب کو شتم کرتا ہے, اور وہاں سے امام جو ہے وہ جواب نہیں دیتے. ان کا یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ جواب دیں, یہ تو بہت سے سنے ہوں گے نا. لیکن چوتھے امام ایک روایت فرماتے, چوتھے امام سے روایت آپ فرماتے ہیں, یہ دیکھیے ولایت کے عنوان سے ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے. مولا فرماتے ہیں وہ خنجر کہ جس سے میرے والد گرامی کو ذبح کیا گیا, اگر وہ بھی مجھے امانت کے طور پر رکھوایا جائے گا تو میں خیانت نہیں کروں گا. یعنی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں, ان کا مطمع نظر کیا ہے, کہاں تک اٹھانا چاہتے ہیں ہمارے نفس کو. کہ یہ ولایت کا عنوان ہے کہ جب ہم ولایت سے متصل ہو جاتے ہیں تو میرے لیے کوئی غم, کوئی مشکل کچھ نہیں ہوتی. یہی تو بی بی نے فرمایا تھا نا, خدایا تو دیکھ رہا ہے نا, کوفہ سے لے کر شام تک بی بی کے جملات میں مارکت الآرا, اس ایک ایک جملے پر انسائکلوپیڈیا لکھی جائے اگر ہماری آپ وہاں تک پہنچ جائے. فرمایا خدایا تو دیکھ رہا ہے نا, بس جب تو دیکھ رہا ہے تو کوئی مشکل تھوڑی, کوئی مسائل تھوڑی ہے. یہ تو تیری راہ میں ہے, اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, یہ تیری راہ کے لیے ہے, تو یہیں پر آ رہے ہیں. تو مولا ان کے سوالوں کے جواب دے رہے, اس کے باوجود کہ مولا کو مدینہ بدل کر دیا گیا. جناب ابو ذر نے مولا کو مدینہ بدل کر دیا گیا, اور مولا ان کے سوالوں کے جواب دے رہے. کیوں ان کے دروازے پر آ رہے ہیں؟ یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کے ولی ہو اور کسی کو خالی ہاتھ لوٹا دیں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اس لیے ہم جو 1400 سال سے بحث کر رہے ہیں, نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم بحث کر رہے ہیں کہ ولایت ولایت ولایت, کیا ولایت واقعا غصب ہو سکتی ہے؟
بس ہو سکتی ہے. میں امپیکٹ بتا رہا ہوں کہ ولایت کا امپیکٹ کیا ہے عملی طور پر, فقہی طور پر کیا امپیکٹ ہے. ولایت کون نصب کر سکتا ہے؟ قرب الہی. ولایت کے یہی معنی میں نرس کی نا نوجوانوں کے یہ دوبارہ سے, قرب الہی, خدا سے نزدیک ہو جانا, نیئرسٹ پوائنٹ ٹو گاڈ. ظاہر بات ہے ریچولی بات کر رہے ہیں ہم مکان اور اسپیس کے لحاظ سے بات نہیں کر رہے, خدا کسی مکان میں نہیں ہے. نزدیک ہو جانا اس ولایت کے معنی میں آ رہا. تو کوئی یہ ولایت میں کہوں جی میں نزدیک ہوں خدا سے, میں کہ جی ہم نے آپ سے چھین لیا یہ نزدیک ہونا. آج شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس انحراف کروا کے اس مقام سے ہم لوگوں کو نیچے لے کر آئے. لیکن کیا ولایت کو چھینا جا سکتا ہے؟ کوئی چھین سکتا ہے؟ تو 1400 سال سے ہماری بحث کیا ہے؟ بحث کیا ہے؟ اس مقام کو, مولا کے پاس مقام ہے وہ بھی جانتے ہیں, ورنہ وہ کبھی نہ کہتے کہ میں ہلاک ہو جاتا, وہ کبھی نہ بلاتے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, وہ کبھی نہ کہتے کہ جی ابو الحسن سے جا کے کہ اسلام خطرے میں ہمیں چھوڑ دیجیے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ خود سے سوال کرتے تو مولا جواب دیتے. تو یہاں پر ولایت تو کوئی نہیں سکتا تھا, کوئی نہیں چھین سکتا تھا. کس چیز کو چھینا؟ خلافت کو. خلافت کو. اس عنوان سے کیا مولا نے اپنے اس حق کو بھی واگزار کر دیا؟ کیا کسی امام نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے؟ حتیٰ کہ عباسیوں نے جب پوچھا 7ویں امام سے اور 9ویں امام سے اور کہا کہ ہم آپ کو فدق واپس کرنا چاہتے ہیں, مشہور حدیث ہے, واقعہ دربار میں بلایا اور یہ جیسچر شو کرنا چاہ رہا تھا کہ جی ہم تو بہت ہی رحم کرنے والے, بڑے عدل پسند ہیں, ہم جسٹس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. بلایا مولا کو اور کہا کہ میں باغ فدق واپس کرنا چاہتا ہوں. مولا نے ایک بار مسکرا کے پوچھا پھر باغ فدق کی سرحدیں پتہ ہے؟ تو جانتا ہے کہ باؤنڈریز کیا ہے باغ فدق کی؟ ہاں وہ مثلا مدینے میں فلاں فلاں یہ اتنی کنال کے اوپر یہ باغ فدق. پھر مولا نے جب باؤنڈریز گنوائی ہیں تو سلطنت اور مملکت اسلامی کی تمام سرحدوں کا بیان فرمایا, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک. تو ایک مرتبہ وہ عباسی خلیفہ کہتا ہے پھر تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا, میں تخت آپ کو دے دوں. تو مولانا نے کہا یہی ہے فدق. دیکھیے کہاں تک مقدمہ لڑ رہے ہیں, کس بات کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ وہ ولایت جو خدا نے دی وہ تو کوئی لے نہیں سکتا. یہ جو ظاہری حکومت ہے آج بھی اتنی مشکلوں کے باوجود بھی ہم اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اولیاء خدا ہیں, نور کے ولی ہیں کہ جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس لیے میں آج بھی کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا میں کسی غیر ولی اللہ کو اپنے لیے ولی مانوں. میری لوگ بحث کرتے ہیں ولایت فقیہ کیا ہے, ہونا چاہیے, یہ مولوی آ گئے اس طرح سے ہونا ہے, حکومت نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک بحث الگ ہے, اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. لیکن کیا یہ ایک مولا کے ماننے کے لیے زیب دیتا ہے؟ وہ کہے کہ ہاں مولا, یہ تو وہی لوگ کہتے ہیں نا مولا کا مطلب دوست رکھتے, باقی اپنی مرضی سے کرتے. تو اگر میں مولا کا ماننے والا ہوں تو میں بھی کیا مولا کے ان امور کے اندر کوئی ڈسٹنگوش لائن بناؤں گا؟ میں کہوں گا یہاں تک تو مولا ٹھیک ہے سر آنکھوں پر, اس کے بعد میری اپنی نظر ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا دین اتنا یتیم ہو گیا کہ جو چاہے وہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لے؟ اور مولا تو اس زمانے میں بھی لوگوں کہہ رہے ہیں, جب لوگوں نے قیاس کرنا شروع کیا, جب دین کو اپنے قیاس اپنی نظر سے بیان کرنا شروع کیا, مولا نے کہا بلا کے کہا کہ قیاس کرنا چھوڑ دو, میری اور آپ کی اوقات ہے کہ ہم ڈیفائن کریں گے کہ مجھے زندگی کیسی کرنی چاہیے. وہ اب یہاں پہ پھر ایک مثال لے دو, کہاں تک کس لیول پر حضور کی حدیث آپ فرماتے ہیں اپنے دانتوں کو جب برش کرو نا کیسے کرو گے برش؟ مسواک اس زمانے میں, یہ ڈینٹسٹری کا جو علم ہے نا یہ اس زمانے میں نہیں آیا تھا, ڈینٹسٹ نہیں بنتے تھے اس زمانے میں. مولا نے فرمایا کیسے کرو دانتوں کو؟ کہا کہ ورٹیکلی کرو, اپنے دانتوں کو مسواک کرو ورٹیکلی, طول میں نہ کرو. تستاقو ارزن ولا تستاقو طولن, یعنی جس طرح سے آج ڈینٹسٹ ہمیں کہہ رہے ہیں, کل کو کہا کہ مولانا یہ تو چینج ہو گیا. بھائی دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, یہاں اس طرح سے برش کریں گے ہاریزونٹلی یا ورٹیکلی برش کریں گے, تیسرا تو کوئی طریقہ نہیں ہے جس کو بیان کیا جائے. تو وہاں پر حضور فرما رہے ہیں اس زمانے میں کہ اپنے دانتوں کو کس طرح سے برش کرنا ہے, وہ طریقہ بتا کے جا رہے ہیں. اس طریقے کے بعد میں کہوں کہ میں اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنا چاہتا ہوں تو میں فنا پا جاؤں گا, ممکن نہیں ہے, انسان گمراہی میں چلا جائے گا. اس لیے ولایت کو اتنا اہم رکھا گیا. ولایت و علی ابن ابی طالب حصنی,
قلعہ ہے میرا ولایت، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا میرے عذاب سے. قلعے میں داخل ہو گیا یعنی اب اس کا دروازہ کھلا ہے. مثال دے رہا ہوں، اس کی ٹائمنگ آنا جانا میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے اسی کی طرح سے رہنا ہوگا. اس میں میں شاید مثال دے چکا، لیکن جناب مالک اشتر اتنا بڑا نام، علمدار لشکر علی ابن ابی طالب، علمدار، کہ ان کے فضائل ہم ڈسکس نہیں کر پاتے جناب مالک اشتر کے. اور جب جنگ صفین کے اندر ہے 2 گز رہ گیا ہے. روایت میں، بعض روایت میں، تاریخی روایت میں، کہ گھوڑے کی زین کس لی ہے، تیار ہے. بعض روایت کہتے ہیں کہ ایک پاؤں رکھ لیا نالین کے اندر، سوار ہو اور بھاگے باغی شام اور وہاں پر پہنچے. لیکن پیچھے سے مولا کا حکم آ جاتا ہے کہ مالک اشتر واپس آ جاؤ، پلٹ جاؤ، واپس آ جاؤ. اور ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ اگر تم نہ آئے تو میری جان خطرے میں. یہ سننا تھا کہ مالک اشتر واپس پلٹ آئے، یعنی وہ زندگی بھر کا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا جس کے اوپر کوفہ میں لوگ تانے دیتے تھے جناب مالک اشتر کو اور کہتے تھے کہ تم اور علی کا دشمن باقی ہے. اب علی کے دشمن سے 2 گز کے واسطے پر ہے، لیکن امر مولا ہوا تو نفسانی خواہشات کے اوپر پاؤں رکھ کر مولا کی طرف پلٹ گئے کہ اگر میں یہاں پر قتل بھی کر لوں تو الرسول والولی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی نفسانی خواہشات سے برتر ہے رسول اور اس کا ولی، اس لیے اس کے احکامات کو ماننا ہے، میرے احکامات نہیں ہیں. یہ اصحاب کی میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اسی عنوان سے میں مثالیں دے رہا ہوں کہ میں معصوم کی مثالیں تو کیا کروں، ان اصحاب تک پہنچ جائیں، ہمارے لیے کامیابی ہے. وہ جملہ جو تمام اصحاب کے لیے لگ جائے کہ جن کی مذمت، جن کی توبیخ، جن کو کنڈیم خدا نے کیا ہے قرآن کے اندر، ان سب کو رہنما بنا لیا، وہ نہیں ہے. اس کی نفی فرماتے ہیں. اور سید الشہداء کربلا میں آ کے کہتے ہیں ایسے اصحاب میرے جد بزرگوار کو بھی نہیں ملے. یعنی اب کوئی روایت لے کر آ جاؤ، اس روایت کو اس جملے سے کہہ دو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوالٹیز تھی نہیں اصحاب کے درمیان میں، جن کوالٹیز کو ان کو دے دیا گیا، تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، اور ان کے کردار کو اعلیٰ کردار بنانے کے لیے رسول اکرم کے کردار کو نعوذ باللہ نیچے کرنے کی کوشش کی گئی. درود پڑھ جاؤ محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. اس لیے مولا کبھی بھی زندگی میں ہٹے نہیں. قرآن بھی پیش کر دیا لوگوں نے، بھائی یہ تمہارے لیے سند ہے، اس کو تم مانو گے. جب ہم بات کرتے ہیں تو توہین رسالت، تو یہی عنوان توہین رسالت کا اتنا بڑا ہے کہ ہم مقدمات کر سکتے ہیں. کوئی یہ کہ جناب 700 سال کے بعد یہ ہو گیا، نہیں. روایتوں میں، اسلامی کتب کی روایتوں میں سورہ فاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب، آج بھی آپ کہتے ہیں فاتحہ یعنی اوپننگ آف دا بک، اوپننگ آف دا بک، فاتحۃ الکتاب. کتاب کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے، ایک ہے کتاب اور ایک کہلاتا ہے جس کو ہم اس عنوان سے کہتے ہیں کہ یہاں پر کتاب 2 جلدوں کے درمیان، کتاب کیا ہے 2 جلدوں کے درمیان، بین الجلدین، 2 جلدوں کے درمیان. اور دوسرا کہلاتا ہے مصحف. مصحف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوز پیجز، اس کی کوئی ترتیب نہیں رکھی ہوئی. تو خداوند متعال یہاں پر اپنے حبیب کو بھی کتاب عنایت فرما رہا ہے، اور حبیب بھی جو چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ کتاب چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ عنوان نہیں ہے کہ کچھ 100 سال کے بعد اس کو کتاب کے نام سے ہٹایا گیا ہوا، کیا ہوا، اوائل اسلام سے یہ چیز لوگوں کے لیے موجود تھی. اور یہ کام حضور، یعنی دیکھیں میں نے کہا نا کہ پست کرتے ہیں کردار کو، کس طرح سے پست کرتے ہیں کہ حضور رحلت فرما گئے اور کتاب کو جمع نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ کتاب جو قیامت تک کے لیے ان کی سمجھ میں آ گیا کہ آج مثلا 70 حافظان قرآن جو ہے وہ مارے گئے جنگ کے اندر، تو ان کی وجہ سے قرآن کو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو عقل کل، وہ جو مخلوق اول، وہ جو نور اول، وہ جو خدا کی تخلیق کائنات کا سبب، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن مر جائے گا تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی. رسول کے کردار کو داغدار کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں کہ وہ رسول، اس کے اوپر مقدمہ اور افراد کے خلاف ہو جائے کہ تم توہین رسالت کے قائل ہو. ایک رسول یہ کہہ رہا ہے میں کتاب قیامت تک کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور پراکندہ
اور منتشر صفحوں میں ہمارے سامنے کتاب چھوڑ کر چلا گیا. اس سے بڑی کوئی توہین رسالت ہوگی؟ جو ہدف تھا کہ یہ کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں قیامت تک کے لیے، وہ کتاب ہی نہیں لے کر جا رہا. یہ عنوان حضور کی توہین کے لیے. اور رسول امیر المومنین اس کتاب کو بھی مکمل کر کے دیتے ہیں کہ دیکھو یہ روایتیں اس کے اندر موجود ہیں. آیات تو نہیں کیا، ہمارے معصومین نے جو ترتیب قرآن کی آج موجود ہے یہ کسی کے علمی معیار کے اوپر نہیں ہے کہ وہ کون سی آیت اور سورہ کو پہلے رکھے، اس کے پاس یہ معیار ہی نہیں ہے. اس ترتیب کو حضور اکرم نے بنفس نفیس اللہ کی ہدایت کے مطابق جمع کر کے رکھا کہ سورہ فاتحہ پہلی کتاب ہوگی، سورہ بقرہ دوسری کتاب ہوگی، سورہ آل عمران تیسری سورہ ہوگی، سورہ نساء چوتھی سورہ ہوگی اور سورہ ناس آخری سورہ ہوگی. یہ ترتیب لے کے گئے. ورنہ خدا کی قسم اتنے یہودی موجود تھے مسلمانوں کے بھیس کے اندر کہ وہ اس قرآن کو تبدیل کر کے رکھتے تھے. کوئی حفاظت نہیں کر سکتا تھا. یہ اخلاص، یہ خلوص، یہ سنسیریٹی رسول اکرم کی کہ جب وہ اللہ کے احکام سے کام کرتے تو قیامت تک کے لیے کام محفوظ ہوگا. درود پڑھے گا محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ ہم اپنے عنوان سے اس ولایت کو یہ دیکھیں کہ معاشرے سے منحرف نہیں ہونا، منزوی نہیں ہونا. آج ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے سوسائٹی کیسی ہے، کھانے پینے کی چیزیں کیسی ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے مشکلات ہیں لوگوں کے لیے، پرابلمز ہیں. کیا کریں؟ کھانا پینا شروع کر دیں، معاشرے سے ہٹ جائیں، معاشرے کے اندر زندگی نہ کریں، نہیں گزاریں، لیکن اپنی بنیادوں کو مستحکم مضبوط کر کر، بچوں کو مضبوط کر کے. بچے بس میں کیونکہ آج ذکر ہونا ہے بچوں کا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تربیت ہوتی کیسی ہمیں وہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے. جناب عبداللہ بن جعفر معصوم نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن تربیت کی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کردار ماں کے عنوان سے، لیکن وہ دیکھیے پھر یہ آتا ہے ایک عنوان کرتے نا، عاشق تھی اپنے بھائی کی، تو کیا صرف حسین کی عاشق تھی؟ کیا امام حسن کی عاشق نہیں؟ ویسے ہی عشق کرتی تھی. کیا اپنے باپ سے عشق نہیں کرتی تھی؟ ویسا ہی عشق کرتی تھی. کیا اپنی والدہ سے عشق نہیں کرتی تھی؟ ویسا ہی عشق کرتی تھی. یہ عشق کیا رشتوں کی وجہ سے تھا؟ یہ رشتہ داریوں کی وجہ سے تھا؟ یہ اس ارتباط کی وجہ سے تھا؟ نہیں، اپنا امام مانتی تھی، اس لیے ان کے کی شخصیت میں ضم کر دیا تھا. شرطیں رکھی ہیں. کون سی شرطیں؟ جب نکاح ہو رہا ہے جناب عبداللہ بن جعفر سے، کس نے رکھی ہیں؟ بیوی نے؟ بیوی زینب نہیں، خود مولا کائنات نے رکھی ہیں. شرطیں رکھی ہیں. کیا شرطیں رکھی ہیں؟ عبداللہ جب حسین مسافرت پر جائیں گے تم زینب کو روکو گے نہیں. نکاح نامے کے اندر شرط، نکاح کے موقع پر یہ شرط رکھی ہے جناب عبداللہ بن جعفر سے. سگے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، شادی ہو رہی ہے، جانتے ہیں ساری چیزوں کو، لیکن پھر بھی مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط یہاں پر رکھی جائے. اور جب بی بی کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں تو 28 سفر کو امام حسن کے ساتھ بھی اتنی ہی پریشان ہے. صرف عرض کر رہا ہوں ذکر کے عنوان، 7 مرتبہ زہر دیا گیا تھا امام حسن، 7 مرتبہ. اور پھر آخر میں بی بی نے کہا تھا کہ اب میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے سرحانے سوؤں گی، اور رات بھر جاگتی تھی امام حسن کے ساتھ. اور پھر جب حسن کی شہادت ہوئی ہے تو مولا حسین کے ساتھ کیسے تھی؟ بلکہ بچپن سے ہی رہا، جب تک مولا کو صبح اٹھ کے نہ دیکھ لے اپنی نماز شب نہیں پڑھتی تھی. اسی لیے مولا وصیت کر کے جا رہا تھا بہن مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں بھول نہ جانا. زینب کو کہہ کر جا رہا ہے، یہ ہے زینب. اب بچوں کی جب تربیت کی ہوگی تو کیسے تربیت کی ہوگی؟ اور یہ 2 طرفہ تربیت. دیکھیے محبت کا عنوان آتا ہے نا، تو جتنی جناب زینب کو حضرت علی اکبر سے محبت تھی نا، اتنی ہی امام حسین کو قوم محمد سے بھی محبت تھی. کوئی اسکیلز نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے اس پہ ہم تول سکتے. بس یہ قافلہ مکہ سے جب نکلا ہے 8 ذی الحج کو تو جناب عبداللہ بن جعفر مکہ میں موجود ہے، لیکن جناب عبداللہ بن جعفر نہیں جاتے. آنکھوں کا مسئلہ ہے، بینائی کا مسئلہ ہے، مریض ہیں اور مکہ کے اندر ہے. لیکن ایک جملہ فرماتے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا حسین تو میں زبردستی تمہیں روک لیتا اور کوفہ نہ جانے دیتا.
لیکن کیونکہ تم امام ہو اس لیے میں تسلیم ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں تمہیں نہ جانے دیتا. اور ابھی مکہ سے باہر نکلے وہ افراد جو حج کرنے گئے ہوں گے، تو وہاں پہ ایک مسجد ہے جہاں پر مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر جا کے احرام پہنا جاتا ہے، مسجد عمرہ. اصل مسجد عمرہ اس کا نام تبدیل کر دیا. وہ پہلے مکہ سے باہر 2 کلومیٹر ہے. اور جب مولا نکلے تو عموماً قافلے اتنی جلدی نہیں ٹھہرتے، قافلہ اتنی جلدی نہیں ٹھہرتا، ایک پورا وقت گزارتا ہے، پھر جا کے منزل پر قیام کرتا ہے. جب وہاں پر پہنچے 2 کلومیٹر تو مولا نے ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل عباس کو بلایا اور کہا کہ عباس قافلے کو روک دو، میرا خیمہ لگا. عباس اطاعت کر رہے ہیں، سالار کارواں ہیں، دوسرا سوال نہیں کیا، خیمہ نصب کر دیا گیا. جب خیمہ نصب ہو گیا اور مولا خیمے میں آ کے بیٹھے تو ایک مرتبہ پوچھا کہ مولا کیا بیویوں کے بھی خیمے نصب کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں، بیویوں کے خیمے نہ نصب کرو، ہماریوں پہ رہنے دو اور جاؤ جا کے میرے مہمان کا استقبال کرو، میرا مہمان آنے والا ہے. مولا نے گئے اور جا کے دیکھا جناب عبداللہ بن جعفر اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے. اطاعت دیکھیے، ولایت دیکھیے، کوئی رشتہ نہیں روکتا، کوئی حکم نہیں روکتا کہ بیوی سے بات نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ امام سے یاد کر رہے کیا میں زینب بنت علی سے بات کر سکتا ہوں؟ اور فرماتے ہیں آپ کی زوجہ ہیں، جائیے. ایک مرتبہ جاتے ہیں تو قافلے میں بات ہو چکی، کون آیا؟ عبداللہ بن جعفر آئے. جناب زینب بھی ایک طرح سے پریشان ہے، خدا نہ خواستہ کہیں جعفر مجھے لینے نہ آ گیا ہوں، کہیں جعفر مجھے اپنے ساتھ نہ لے جانا چاہتے ہو. ایک مرتبہ پہنچے اور بیوی کو سلام کیا تو بیوی نے محمود سے جواب کیا کہ عبداللہ وعلیکم السلام، لیکن دیکھو میں تمہاری بیوی ضرور ہوں لیکن تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے. ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میری ایسی مجال کہ میں آپ کو حکم دوں کہ آپ میرے ساتھ آئے. آپ جس مشق میں جا رہی ہیں، آپ جس سفر میں جا رہی ہیں، وہاں مصیبتوں کا سفر ہے اور مصیبتوں میں صدقہ دیا جاتا ہے. یہ اور میری طرف سے صدقہ ہوگا. اگر حسین میں کوئی مشکل آئے اور یہ محمد آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا. ان 2 بچوں کو لے کر جناب عبداللہ بن جعفر اپنی قربانیاں مکہ میں ہی پیش کرتے. بس وہ موقع پہنچا، شب عاشور کے مسائل بیان نہیں کر پاؤں گا، بس وہ موقع پہنچا جب جناب علی اکبر اہل بیت میں پہلی قربانی دے چکے. اب جناب زینب نگران ہے، پریشان ہے، ارے میرا کڑیل جوان علی اکبر چلا گیا اور محمد تم موجود ہو. کہا اماں جان ہم اپنے ماموں سے اجازت مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں دیتے. واستو حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مکالمہ ہوا بہن اور بھائی نے. ایک مرتبہ کہا کہ بھیا جب علی اکبر قربان ہو سکتا ہے تو میرے اور محمد کی کیا وجہ ہے؟ بھائی نے کس دل سے اجازت دی ہوگی؟ گریا کیا. یہ اور محمد تیار ہوئے. ایک کے سر پر علی ابن ابی طالب کا امامہ ہے، ایک کے سر پر جعفر طیار کا امامہ ہے، ایک کے نانا ہے، ایک کے دادا ہے، اور یہ چلتے ہیں حلقے اب لشکر کی طرف. لیکن یہاں پر ایک اور شخص ہے جو بڑی نگرانی سے ان کو دیکھ رہا ہے. اہل بیت کے گھرانے میں جتنے بچے تھے، جتنے جوان تھے، ان سب کی جنگی تربیت کرنے والا تھا عباس ابن علی ابن ابی طالب. اور شاید ہدایتیں دے رہے ہو کہ دیکھو بیٹا ایسے جنگ کرنا، دیکھو 30,000 کا لشکر ہے. ایک مرتبہ لشکر پر حملہ کیا، لڑتے رہے، عمر سعد کی طرف سے آیا، ارے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ حیدر کرار کے نوازے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، تم انہیں اکیلے مارو. ایک مرتبہ لشکر کو تقسیم کیا، ایک حصے نے آپ کو گھیرا، دوسرے حصے نے محمد کو گھیرا. اب بھائی دیکھ نہیں پا رہے ایک دوسرے کو، ایک اللہ اکبر کہتا تھا، دوسرا بھائی اللہ اکبر کہتا تھا. اور ایک مرتبہ اشقیہ نے حملہ کیا، یہاں پر سواریوں پر سوار ہے، امام حسین دیکھ رہے ہیں، جناب عباس دیکھ رہے ہیں، دونوں نے سلام پر پڑھنا شروع کیا. بس آخری جملہ، ایک مرتبہ مولا ان دونوں کے جنازوں کو اٹھا کر لائے ہیں، خیمے میں رکھا ہے. اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ بہن کو تعزیت پیش کرے، لیکن بہن سجدہ خدا میں ہے، بھائی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی. روایت کہتی ہے کہ دونوں بچوں کے درمیان میں امام حسین آ کر لیٹ گئے، اپنا چہرہ ایک کے چہرے پر رکھتے تھے.
اپنا چہرہ دوسرے کے چہرے پر رکھ دیتے ہیں. محمد تمہیں اتنی عزت مل گئی، لیکن میرا سلام ہو عصر عاشور پر جب حسین کے گلے کو کاٹ کر نیزے پر اٹھا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ماتم حسين. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. شاہ سے بولی بہن میرے بھائی سنو، جنگ کے میدان میں پہلے انہیں بھیج دو. شاہ سے بولی بہن میرے بھائی سنو، جنگ کے میدان میں پہلے انہیں بھیج دو. ہونے کو تم گھر پہ ہر گھڑی تیار ہیں، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. ان کی ہوئی پرورش سائے عباس کے، من میں انہیں دیکھ کے کیوں نہ یہ زینب کہے. ان کی ہوئی پرورش سائے عباس کے، من میں انہیں دیکھ کے کیوں نہ یہ زینب کہے. لشکر شبیر میں اس کے علمدار ہیں، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. پیاس کی شدت سے ہے کٹ رہے کل بوجھ، پانی نہیں آئیں گے اپنے لبوں تک مگر. پیاس کی شدت سے ہے کٹ رہے کل بوجھ، پانی نہیں آئیں گے اپنے لبوں تک مگر. سامنے نوراق کے حیدری تلوار ہیں، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. دی بنت علی قضیہ شبیر ہے، جرت و ہمت کی یہ بول کی تصویر ہے. دی بنت علی قضیہ شبیر ہے، جرت و ہمت کی یہ بول کی تصویر ہے. راہ میں باتیں کیے آہانی دیوار ہیں، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. جعفر تیار ہے، حیدر تیار ہے، محمد میرے محمد میرے. واجدہ سلمان ہے میرا عقیدہ یہی، آتی ہے مجلس میں جو پرس کو بنت علی. واجدہ سلمان ہے میرا عقیدہ یہی، آتی ہے مجلس میں جو پرس کو بنت علی. ساتھ میں ماہر کے یہ دونوں آزادار ہیں، محمد میرے محمد میرے.
तैयार है, हैदर करार है, कौन मोहम्मद मेरे, कौन मोहम्मद मेरे, जाफर तैयार है, हैदर करार है, कौन मोहम्मद मेरे, कौन मोहम्मद मेरे, जाफर तैयार है, हैदर करार है, कौन मोहम्मद मेरे, कौन मोहम्मद मेरे, कौन मोहम्मद मेरे, कौन मोहम्मद मेरे, या हुसैन 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 ज़ैनब ऐ मेरे शेरों, कहती थी ज़ैनब मेरे दिलेरों, ओन मोहम्मद मेरे, ओन मोहम्मद, 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 ओन मोहम्मद मेरे, ओन मोहम्मद। अब ये ज़ैनब का था चांद सितारे मेरे, चांद सितारे, चांद सितारे, नामों पे होंगे फिदा खोद के पाले मेरे, खोद के पाले, खोद के पाले। अब ये सच्चा हुआ, सर मेरा ऊंचा रहा, होने को शहर पर फिदा, लाल मेरे शेर मेरे जान मेरे, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद। जाफर तैयार के खून के आका से हो, खून के आका, खून के आका, उसमें में अकबर हो तुम, जोश में अब्बास से हो, जोश में अब्बास, जोश में अब्बास। जंग के मैदान में, मौत के अरमान में, साया कुरान में, ऐसे उठो ऐसे लड़ो, मौत पे तुम टूट पड़ो, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद। मेरी ताकीद पर ध्यान तुम्हारा रहे, ध्यान तुम्हारा, ध्यान तुम्हारा, जाके लबे नहर भी प्यास गवारा रहे, प्यास गवारा, प्यास गवारा। दूध न बख्शूंगी मैं, मुंह भी न देखूंगी मैं, शेर की बेटी हूँ मैं, वादा करो आओ चलो तुम न रहो, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद। मान के प्यासे हो तुम, प्यास पे काबू रहे, प्यास पे काबू, प्यास पे काबू। शह के अलमदार की सांस में खुशबू रहे, सांस में खुशबू, सांस में खुशबू। बस ये तमन्ना मेरी, आज रहे खून की, है ये वसीयत मेरी, खाओ कसम जाओ हशम होगा न कम, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद, और मोहम्मद मेरे, और मोहम्मद। और ये कहने लगा भाई मोहम्मद सुनो, भाई मोहम्मद, भाई मोहम्मद, एक तरफ मैं बढ़ूं, एक तरफ तुम बढ़ो, एक तरफ तुम, एक तरफ तुम। दंगे हो फौजे सितम, दंगे करे ऐसे हम, आमू हमें दे अदम,
دیکھ ہمیں اماں کہتی رہے اون محمد میرے اون محمد 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 دیکھ رہی تھی جو ماں خیمے کے در پر کھڑی خیمے کے در پر خیمے کے در پر ساتھ وہیں پہ کھڑے حضرت عباس بھی حضرت عباس بھائی بہن ساتھ تھے صاحب اولاد تھے وارث اجداد تھے کہنے لگے خوب لڑے شیر میرے اون محمد میرے اون محمد 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 کرتے کہاں تک بھلا پیاس کے مارے ہوئے پیاس کے مارے جلتی ہوئی خاک پر دونوں تڑپنے لگے دونوں تڑپنے بھائی سے کہنے لگی فخر سے بنت علی سرخرو زینب ہوئی حد کے تیرے بھائی میرے لال ہوئے اون محمد میرے اون محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيد النساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا خليفة موسى الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وعجل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على